الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ اگر کوئی اچھا کام کر دے اور اہل محلہ ہمارے سامنے اس کی تعریف کریں تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا یہ کام تھا، اس کو سراہا گیا، اس کا نام لیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو رب کریم ماں باپ سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور پھر بندہ بھی وہ ہو جس نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے گزاری ہو، تو وہ بندے سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اور جب اس بندے کا ذکر دنیا میں ہو رہا ہو تو رب کتنا خوش ہوگا کہ میرے محبوب بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان۔ تو یہ ہماری 11ویں شریف کی جو محفل ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہے۔ بس ہر 11ویں شریف کی محفل پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کے کسی ولی کا ذکر ہی ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے امید ہے یقیناً ہم 20-25 اولیاء کرام کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ تقریباً میرے خیال میں 3 سال ہو گئے ہمیں 11ویں شریف کی محفل کرتے ہوئے۔ بیچ میں محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ 10 محرم کے ساتھ گزر جاتی ہے، ذی الحج کا ہوتا ہے تو وہ ذی الحج کی عید کے ساتھ گزر جاتی ہے، رمضان آتا ہے تو پھر رمضان کے ساتھ یوں گزر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی 9 مہینے ہم محفل کرتے ہی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ غالباً 20-25 حضرات کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ آج اللہ کے جس پیارے بندے کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ اولیاء کرام میں ایک خاص نام رکھتے ہیں، علماء کرام میں مشہور و معروف ہستی ہیں، ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ایک ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم ایک مرتبہ کر چکے ہیں۔ آج ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک جو ہے احمد بن محمد یا محمد بن محمد ہے۔ گزشتہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا، اپنا نام بھی محمد، بیٹے کا نام بھی محمد، دادا کا بھی نام محمد، یوں بھی ہوتا تھا، محمد بن محمد غزالی۔ سبحان اللہ اللہ۔ ہم سوچتے رہتے ہیں نہیں یہ تو باپ کا نام ہے، اب بیٹے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا مبارک نام ہو، یہ تو باپ کا بھی ہو، بیٹے کا بھی ہو، پوتے کا بھی ہو، پوتے، یہ تو سارے خاندان کا ہونا چاہیے۔ اتنا مبارک اور اتنا پیارا نام ہے، محمد بھی اور احمد بھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا نام احمد بن محمد ہے یا محمد بن محمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت پائی، کافی عرصہ ان کی صحبت میں رہے۔ اسی طرح حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے۔ آپ کی بیعت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اچھا یاد رکھیے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی ہستی ایسی نہیں ملے گی جو کسی اللہ کے ولی سے بیعت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب اگر وہ اولیاء سارے بیعت ہو کر مقام پاتے ہیں تو ہم جیسے ناکارہ لوگ بیعت کے بغیر کیا مقام پائیں گے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دینا چاہیے، بیعت کر لینی چاہیے۔ بعد میں پھر بندہ اس راستے پہ چل سکے نہ چل سکے وہ ایک الگ بات ہے۔ غالباً بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کوئی اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مالی باغ دی راکھی کردہ پھل پکے ہون یا کچے۔ مالی باغبان جو باغ کی حفاظت کرتا ہے، مالی باغ دی راکھی کردہ پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے ہوندے پاویں جھوٹے ہون یا سچے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا باغبان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، باغ کا پھل چاہے پکا ہو یا کچا ہو اس نے باغ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو فرمایا پیر بھی اپنے مرید کی پشت پر ہوتا ہے، مرید چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اللہ
مرید جیسا بھی ہو، پیر پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اولیاء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، اپنے پیارے بندوں کی بیعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مجھے الحمدللہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بیعت کی سعادت نصیب ہے۔ تو جن سے بیعت ہوں پھر ان کی دل میں محبت بھی ویسے ہونی چاہیے، تبھی نفع فائدہ ہوتا ہے، ورنہ رائے گاں چلی جاتی ہے۔ بیعت کا فائدہ ہی تب ہے جب ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پیاروں کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، رب جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے اعلان کروا دیتا ہے کہ رب بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، وہ خود ہی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقب نوری ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات اپنے پیارے بندوں کو دنیا میں ہی دنیا والوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے کہ میرا پیارا بندہ اتنا عظیم ہے۔ لفظ نوری سے ہی آپ شان سمجھ لیں جی، کتنی عظیم شان ہے۔ نوری، نور والا۔ آپ کو نوری کا لقب ملا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے دہن مبارک سے، آپ کے منہ سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان، ایسا نور نکلتا تھا آپ کے چہرے سے، آپ کے دہن مبارک سے۔ پھر ایک یوں بھی آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگل میں ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی، اب وہاں جا کر عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چراغ کے، بغیر کسی ذریعے کے، اللہ تعالیٰ نے اس جھونپڑی کو نور سے بھر دیا تھا، وہ رات میں بھی روشن رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کو نوری کا لقب عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ ابتداً آپ نے جو ریاضت شروع کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں گھر سے صبح سویرے اپنی دکان پہ تشریف لے جاتے تو گھر والے جاتے ہوئے آپ کو ساتھ کے لیے روٹی وغیرہ بھی باندھ کر دے دیتے، آپ روٹی لے کر جاتے۔ راستے میں وہ روٹی خیرات کر دیتے، خود جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے، زور کی نماز تک عبادت میں مصروف رہتے، زور کی نماز پڑھتے، جا کر اپنی دکان پر بیٹھ جاتے۔ بازار والے سمجھتے ہیں کہ آپ کھانا گھر سے کھا کے آئے ہیں، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ کھانا ساتھ لے کر گئے ہیں، کھا لیا ہوگا، لیکن آپ سارا دن روزے سے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیسا عمل ہے، نہ گھر والوں کو خبر نہ بازار والوں کو خبر کہ روزہ ہے یا نہیں۔ یہ اللہ والے اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھتے ہیں، مگر رب کریم دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے پیارے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے تو اس عمل کو خفیہ رکھا نا، رب نے ہی محمد پہ، مخلوق پہ ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں کسی وزیر نے شکایت کر دی کہ ایک گروہ ہے جو رقص و سرور کی محفل کرتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے کہ ان پہ ان کی گردن مار دینی چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا ان سب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو جن حضرات کو گرفتار کر کے لایا گیا ان حضرات کے ذرا نام تو سنیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت ارقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دیگر اسی طرح کے اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ حضرات جن کے بارے میں بادشاہ کے دربار میں شکایت ہوئی کہ ناؤز باللہ یہ زندیق لوگ ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں خلاف شریعت کہ ان کی گردن اتار دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ سب کو، گرفتار کر کے سب کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا سب کو قتل کر ڈالو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا سب کو قتل کر ڈالو۔ جلاد آیا، حضرت ارقام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا کہ پہلے آپ کا نمبر ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھل پڑے اور جا کر قتل کی جگہ پر خود کھڑے ہو گئے، فرمایا پہلے مجھے قتل کرو۔ لوگوں نے کہا تم جانتے ہو
کہ یہ تلوار کسی کا لحاظ نہیں کرتی، تمہارا نمبر ابھی نہیں آیا، تمہارا نمبر بعد میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا جو تصوف ہے نا وہ جذبہ ایثار پر قائم ہے، وہ جذبہ ایثار پر قائم ہے، اور میں جانتا ہوں میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا کا ایک لمحہ معاشر کے 1000 سال سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ آخرت افضل ہے، اب پتہ چلا کہ دنیا افضل ہے۔ کیسے؟ اللہ اللہ، بزرگوں کی نظر بھی بڑی دور تک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میرے نزدیک دنیا کے ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے افضل ہے، کیونکہ آخرت قربت کا مقام ہے، دنیا خدمت کا مقام ہے، اور قربت خدمت کے بغیر نہیں ملتی۔ آخرت کیسے ملتی ہے جی؟ کوئی بتائے، دنیا سے ملتی ہے یا آخرت سے ملتی ہے؟ آخرت تو ملتی ہی دنیا میں ہے، تو دنیا افضل ہوئی نا جس نے تمہیں آخرت دلائی۔ اللہ اکبر، فرمایا میں جانتا ہوں دنیا میرے نزدیک افضل ہے، اور وہ بھی آخرت کے 1000 سال سے زیادہ ایک لمحہ افضل ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں، جذبہ ایثار ہے نا، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہاں جذبہ ایثار ہے، اپنی قربانی پیش کرنی ہے، دوسرے کی قربانی نہیں لینی۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان سب سے پہلے مجھے قتل کیا جائے تاکہ زندگی کے چند سانس یہ مجھ سے زیادہ جی لیں۔ اللہ اکبر، سبحان۔ بادشاہ یہ سن کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، جلاد سے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی کسی کو قتل نہیں کرو، میں قاضی سے شرعی فتویٰ طلب کر لیتا ہوں۔ قاضی کو بلایا گیا دربار میں، قاضی نے کہا کہ میں پہلے ان سے کچھ شرعی مسائل پوچھ لوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ قاضی نے سب میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، اسے کچھ دیوانے سے نظر آئے۔ اللہ اللہ، دنیا والوں کو دیوانے نظر آئے۔ اللہ اللہ، اللہ کے ایسے پیارے بندے اب بھی موجود ہیں جی، ان کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کس حال میں ہو، ناراض ہو جائیں تو ہماری تو گئی نہ دنیا اور آخر برباد ہو جائے گی، اور خود وہ کسی سے ملتے نہیں، تو افسوس ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھیں کیسے ہیں جی۔ بغیر اجازت بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا کوئی، تو اللہ والے کے دربار میں بغیر اجازت کیسے جائیں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید دیوانے ہیں، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 20 دینار پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 20 دینار پر 20.5 دینار زکوٰۃ فرض ہے۔ 20 دینار پر 20.5، 20 پورے 7 آدھا اوپر اور بھی۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ والوں کی ادائیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو قاضی نے پوچھا اس پہ شرعی دلیل دیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 20 دینار پہ 20.5 دینار ہی زکوٰۃ؟ تو آپ نے فرمایا ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 40,000 دینار تھے، آپ نے وہ سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے تھے، اس لیے پورے 20 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اوپر کا آدھا دینار؟ قاضی نے پوچھا چلیں یہ تو ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع میں کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تو یہ جو اوپر کا آدھا دینار ہے یہ کس لیے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ 20 دینار اپنے پاس رکھے کیوں؟ اس رکھنے کے جرم میں آدھا دینار اوپر سے اور صدقہ کرے۔ اللہ اکبر۔ قاضی نے جب یہ سنا تو خلیفہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر یہ لوگ ملحد اور زندیق ہیں تو پھر میں فتویٰ دیتا ہوں عالم اسلام میں اس وقت کوئی بھی شخص مسلمان نہیں، سب مرتد ہیں۔ اللہ بادشاہ نے جب قاضی کی یہ بات سنی اور حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو سنی، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گفتگو سنی، تو بادشاہ ان کا بڑا معتقد ہو گیا، معذرت کرنے لگا، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ حضرات کو میرے لائق کوئی خدمت ہو ارشاد فرمائیں، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ سب نے کہا ایک ہی کام ہے ہمیں تم سے، آئندہ دوبارہ ہمیں اپنے دربار میں مت بلانا، ہمیں فراموش کر دینا۔ ہاں
ہم تمہارے دربار میں دوبارہ نہیں آنا چاہتے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی جی، سبحان اللہ۔ ہمیں تو موقع ملے شکر کرتے ہیں کہ چلیں بھائی اب میری شان ظاہر ہو گئی ہے تو چلیں اب کچھ تھوڑا سا میں بھی کچھ اپنا وہ کر لوں۔ ان کی شان ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں مہربانی کر کے ہمیں دوبارہ مت بلانا، ہمیں جانے دو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر خدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے، یا اللہ اس ساری مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی اس مخلوق کو جہنم میں داخل کرے گا، مولا تو اس پر بھی قادر ہے کہ صرف مجھ سے پورے جہنم کو بھر دے اور باقی ساری مخلوق کو معاف فرما دے، تو مولا مجھے جہنم میں بھیج کے باقی سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر خدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے یہ مناجات کے کلمات سنے تو رات کو جب میں سویا تو میں نے ایک خواب میں آواز سنی، کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا کہ ابو الحسن سے جا کر کہہ دو، انہیں ہمارا یہ پیغام دے دو کہ تمہیں ہم نے اپنی مخلوق کی محبت کی صلہ میں تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہماری مخلوق سے محبت کی ہے، ہم نے اسی وجہ سے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھی ہیں نا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی خیرخواہی کرنے والا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ کی مخلوق کو جو شخص جتنا نفع پہنچاتا ہے رب اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے محبوب بندے، یہ مخلوق خدا سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بغداد میں آگ لگ گئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں سے گزرے، اس آگ میں کافی سارے لوگ جل کر مر گئے، کافی سارے لوگ جل کر مر گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا کہ اس آگ میں میرے 2 غلام پھنسے ہوئے ہیں، جو انہیں نکال کر مجھے لا کر دے گا میں اس کو 1000 دینار دوں گا انعام میں۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آگ کے اندر تشریف لے گئے اور ان دونوں غلاموں کو پکڑا اور باہر لے کر آ گئے۔ آگ نے آپ کو ذرا تک بھی آنچ نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اندر گئے۔ جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ رب کریم اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کے لیے بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب کے غلام اپنے رب پر یقین کامل رکھتے ہوں، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں، یہ کام پھر کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آپ جب غلاموں کو لے کر نکل کر آئے باہر، اس مالک کے حوالے کیا تو مالک نے 1000 دینار کے بجائے 2000 دینار آپ کے حوالے کیے۔ آپ نے فرمایا اسے تم اپنے پاس رکھو، جس چیز کو چھوڑ کر ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے تم پھر ہمیں وہی دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو آگ میں گئے، آگ سے نکل کے آئے، یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تم انعام دینا چاہ رہے تھے تو میں اس کی لالچ میں گیا ہوں، نہیں، یہ تو ترک دنیا کرنے سے رب کریم یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے ہی پیچھے بھاگو گے تو پھر تو دنیا کے اسباب والا ہی سلسلہ ہوگا نا۔ آپ دنیا والوں سے ہٹ کے اپنے رب کے لیے کوئی کام کرو گے تو رب بھی پھر تمہارے لیے دنیا کے اسباب سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر اللہ والے نمازیں 5 فرض ہیں، نہیں، وہ 5 نمازوں پہ اکتفا نہیں کرتے، دن بھی نوافل پڑھتے ہوئے گزرتا ہے، رات بھی نوافل پڑھتے ہوئے، دن روزے میں گزرتا ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ عام لوگوں سے ہٹ کے عبادت ہو رہی ہے نا۔ دنیا والے دنیا کماتے ہیں، یہ دنیا کو لات مار کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے
اپنی جیبیں بھرتے ہیں، یہ دنیا والوں کی جیبیں بھرتے ہیں. سبحان. تو جب اپنے رب کے لیے کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر رب بھی اس کے لیے ایسے کام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رب کے ہاں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. وہ تو قادر مطلق ہے نا جی، جب چاہے جو چاہے کر ڈالے. بس بندے کی دیر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سیدھا کر کے تھوڑا سا رب کے قریب ہو جائے تو پھر دیکھے رب کریم اس پہ کتنا فضل فرماتا ہے. اللہ. اچھا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ادائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. ہم خواہ مخواہ کے ان پہ اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں. پہلی بات تو مشکل ہمارے لیے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم تو انہیں پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ کوئی اللہ کا پیارا ہے، یہ کوئی اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی. ہم تو پہچان ہی نہیں سکتے. رب سے دعا کریں اللہ ہماری آنکھوں کو وہ بینائی عطا فرمائے جس سے ہم اس کے محبوب بندوں کو پہچان سکیں تاکہ ان پر اعتراض کرنے سے بچ سکیں. اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آگ جلاتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھوں سے آگے پیچھے کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے کوئلوں سے. آپ کی خادمہ روٹی اور دودھ لے کر آئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویسے ہی کالے ہاتھوں سے روٹی کھانی شروع کر دی، ہاتھ دھوئے نہیں، دودھ اور روٹی کھانا شروع کر دیا. اس خادمہ نے کہا، یہ خادمہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کیا کرتی تھی. تو جب اس نے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ دیکھا تو دل میں کہنے لگی، مولا یہ تیرے بندے بھی کتنے گندے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھو رہے اور گندے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں. اس نے دل میں کہا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، روٹی کھانے میں مصروف رہے. اتنے میں اچانک باہر سے کچھ پولیس والے دوڑتے ہوئے آئے سیدھے اندر اور اس خاتون کو جا پکڑا. زیتونہ نام تھا اس کا. اس کو پکڑا کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے اس نے اس کے کپڑوں کی گٹھڑی چڑھائی ہے. پکڑ کے مارا پیٹا اور گھسیٹ کے لے جانے لگے. جب دروازے سے باہر نکالا تو حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. جو شخص شکایت لے کر آیا تھا، مدعی تھا، اس سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، تمہارے کپڑے مل جائیں گے، اس نے نہیں چرائے، اس کو چھوڑ دو. انہوں نے پولیس والوں نے کہا نہیں حضرت، اس نے شکایت کی ہے کہ اسی نے چرائے ہیں. گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں ایک بندہ کپڑوں کی گٹھڑی لے کر دوڑتا ہوا آیا اور اس کے مالک کے حوالے کیے کہ تمہارے کپڑوں کی گٹھڑی یہ رہی. اللہ. خادمہ جب واپس اندر پلٹی تو حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم دوبارہ کہوگی کہ ہم گندے لوگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تم دوبارہ کہوگی کہ ہم گندے لوگ ہیں. ہم تو اپنے ظاہر کی ٹیپ ٹاپ میں لگے رہتے ہیں. کپڑے دھوئیں گے، صاف ستھرے کریں گے، داغ اتاریں گے، صابن سے منہ دھوئیں گے، نہائیں گے، پاؤڈر لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، ظاہر چمکانے میں مصروف رہتے ہیں. یہ اللہ والے وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ چمکاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنے باطن کو چمکانے میں مصروف رہتے ہیں اور ہم اپنے ظاہر کو چمکانے میں مصروف رہتے ہیں. شریعت کا تقاضا ہے یہ چمکانا، ظاہر صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا شریعت کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان اللہ والوں کی کیا شان ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا تو عام سا مقام ہے، ہم تو کوشش کریں گے کہ ظاہر ہی چمکاتے رہیں. اس پروردگار سے امید ہے جس طرح وہ باطن چمکاتے ہیں تو ان کا باہر جیسا بھی ہو رب قبول فرما لیتا ہے. ہم اپنے رب کریم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنا ظاہر چمکاتے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے ظاہر کی چمک کے ساتھ ہمارا باطن بھی چمکا دے گا انشاءاللہ. چونکہ شریعت کی اتباع ہے نا، یہ بھی شریعت کی اتباع. اس نیت سے اپنے آپ کو چمکائیں کہ مولا ظاہر میرے بس میں ہے، میں اسے دھو رہا ہوں، باطن میرے بس میں نہیں، میرے رب کریم تو میرے باطن کو دھو کر صاف کر دے. سبحان اللہ. یہ نیت ہونا صفائی کی، ظاہری صفائی کی بھی. رب کریم کا فضل دیکھیے گا، یہ نیت ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ. مولا میں ظاہر دھو رہا ہوں، تو میرا باطن دھو دے. میں ظاہر صاف کر رہا ہوں، تو میرا باطن صاف کر دے. کوشش کرنی چاہیے نا. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں. جب تک کوشش نہیں ہوگی عمل کے لیے تو نیکیاں بنیں گی کیسے، باطن پاک کیسے ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن نوری
رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا او خدا کے بندے، خدا کی داڑھی کے ساتھ نہ کھیل، خدا کی داڑھی کے ساتھ نہ کھیل. کسی نے سنا تو اس نے جا کے خلیفہ کو شکایت کر دی کہ اس نے تو ایسا جملہ کہا ہے، خدا کی بھی بھلا کوئی داڑھی ہوتی ہے؟ اس نے کفریہ کلمہ کہا ہے، کلمات کفر میں سے ہے. ہمارے ہاں مفتیوں کو فتویٰ لگانے میں دیر نہیں لگتی. گلی کوچے محلے سے اٹھ کے آنے والے مفتی، بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا، وہ مفتیان کرام تو شریعت کو سمجھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام روٹین ہے، 2-4 دین کے لفظ پڑھ لیے تو بس فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، دین کا ایک ہی مسئلہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور پھر ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا تو نماز شروع کی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو نماز پوری کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رفع الیدین کر کے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر رفع الیدین کرتے ہیں. دونوں طریقے شریعت کے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، دونوں طریقے شریعت کے ہیں. اب جس نے یہ طریقہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی شریعت کا طریقہ ہے، وہ کہے گا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری نمازیں ضائع گئی؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا اور رفع الیدین کرنا. اہل سنت کے ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، یہ یاد رکھیے گا. میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کی ایک ہی چیز دو طرح سے، تین طرح سے ہو سکتی ہے. ہم نے ایک ہی چیز پڑھی، ایک ہی پتہ ہے، بس اسی پہ فتویٰ صادر کر دیں گے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو صحیح ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے علم کے مطابق انسان کو گفتگو کرنی چاہیے، جتنا علم ہو اتنا ہی بولنا چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور شخص خدا کی داڑھی کے ساتھ مت کھیل. تو جس نے سنا اس نے جا کے خلیفہ سے شکایت کی کہ اس نے کفریہ بات کہی ہے. خلیفہ نے کہا بلاؤ، پکڑو. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا. خلیفہ نے کہا آپ نے ایسی بات کیوں کہی ہے کہ خدا کی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، جب سارے بندے کا مالک خدا ہے تو داڑھی کا مالک بھی خدا ہے نا. بندہ خدا کا ہوا تو داڑھی بھی خدا کی ہوئی نا، مالک تو وہی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا شکر ہے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. پورے بندے کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. تو اس کی داڑھی کا مالک کون ہے؟ جو مالک ہوتا ہے یہی کہتے ہیں نا یہ چیز اس کی ہے. تو داڑھی کا مالک خدا ہے تو یہی کہنا تھا کہ خدا کی داڑھی سے نہ کھیلو، یعنی مالک خدا ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں جی. اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. سفر میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، اس کا گدھا نیچے پڑا ہوا ہے اور وہ بیچارہ رو رہا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ میرا گدھا مر گیا ہے، مجھے اتنا دور سفر کر کے جانا ہے، اب میں انتظار کر رہا تھا اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں سفر کیسے کروں گا، میرا اتنا ساز و سامان بھی ہے، اٹھائے گا کون؟ میرا گدھا مر گیا ہے. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے، پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا او گدھے اٹھ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. آپ کی ٹھوکر مارنی تھی کہ مردہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. یاد رکھیے جس کا رابطہ اللہ سے ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ٹھوکر مار کے گدھوں کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر کام رب کرتا ہے. یہ جو نوالا ہم منہ میں اٹھا کے ڈالتے ہیں، کیا ہم ڈالتے ہیں؟
یہ طاقت ہمارے اندر ہے کہ ہم ہاتھ کو یہاں لے کر جائیں؟ ہے طاقت؟ نہیں ہے یہ طاقت، رب کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو جب اللہ کے ولی کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پھر ہمیں پتہ نہیں کیوں پریشانی ہو جاتی ہے. یہ کام بھی رب کی توفیق سے ہے، وہ بھی رب کی توفیق سے، یہ بھی رب کے فضل سے ہوا، وہ بھی رب کے فضل سے ہوا. فرق اتنا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کی بات سن لی. ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہم گناہگار بندے ہیں. ہم ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ گدے کو ٹھوکر ماریں، گدھا نہیں اٹھے گا. وہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ میں نہانے کے لیے اترے، کپڑے پتھر پہ رکھے تو کوئی چور آپ کے کپڑے اٹھا کر بھاگ گیا. وہ کپڑے اٹھا کر بھاگا تو راستے میں اس کے ہاتھ شل ہو گئے دونوں. وہ بیچارہ پریشان ہوا، اس نے کہا یہ میں نے ان کے کپڑے اٹھائے ہیں، یہ یقیناً اسی کی وجہ سے مجھے رب نے یہ سزا دی ہے. وہ کپڑے واپس لے کر آیا اور وہیں پتھر پہ جہاں سے اٹھائے تھے وہیں رکھ دیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا یا اللہ اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے، تو اس کے ہاتھوں کی توانائی واپس کر دے. آپ نے جو ہی دعا فرمائی اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. جب اس نے غلطی کی تھی، اپنی غلطی کو اس نے ازالہ کر دیا، تو مولا میں بھی معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف فرما. کپڑے اٹھانے کے جرم میں ہاتھ شل ہوئے تھے، کپڑے اس نے رکھ دیے ہیں، مولا جرم اس نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے ہاتھوں کی توانائی بھی لوٹ آئے. دعا فرمانی تھی کہ ہاتھ ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، کسی نابینا کو اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا. وہ اللہ اللہ ذکر کرتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ اللہ اللہ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او خدا کے بندے، تو رب کو کیا پہچانے؟ اگر تو رب کو پہچانتا تو زندہ نہ رہ سکتا. اتنا کہا اور آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب ہوش آیا تو آپ اٹھ کے جنگل کی طرف نکل گئے. بانسوں کا جنگل تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ شدید زخمی ہوئے، آپ کے زخموں سے خون بہنے لگا. خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ کے پیاروں کی شان جدا دیکھیے. خون کا جو بھی قطرہ نکلتا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بنا ہوا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اللہ خون کے ہر قطرے پہ اللہ کا نام نقش ہوتا تھا. سبحان اللہ. آپ کو گھر والے پکڑ کے گھر لائے اسی حالت میں، زخمی حالت میں، خون ٹپک رہا ہے اور ہر خون کے ہر قطرے پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے تو لوگوں نے تلقین کی، گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ. فرمایا اسی طرف تو جا رہا ہوں، اسی طرف تو جا رہا ہوں. اتنا کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.